جن کو دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذلت کا بنیادی سبب کیا ہے، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ مدارس نے ہمیں بے شمار لاتعداد افراد ایسے دیے ہیں کہ جنہوں نے اس دین قویم مستقیم کے لیے اپنے زندگیوں کو وقف کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص ہے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جیل کاٹتے ہیں، جیل سے نکلتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں میں جیل میں یہ سوچتا رہا کہ آج کل مسلمان کیوں پست ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے بنیادی اسباب دو ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دوری، نمبر دو، آپس کے اختلافات۔ ہمیں آپس کے اختلافات نے برباد کر دیا، آپس کی اختلافات کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ نظریاتی اختلافات ہیں، اس کے بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ضد ہوتا ہے، دشمنی ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے پیچھے مختلف قسم کی باتیں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے گالیاں بکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ناراضگی پر ناراضگی، اختلافات، جھگڑے، اختلافات، یہ تمام اس چیز کی نحوست ہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، آخر میں ساتھیوں سے یہی عرض کرتا ہوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، اللہ کے احکامات کو پہچانو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو پہچانو، اللہ کے احکامات کو عمل میں لاؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپناؤ، دینداروں کو پہچان لو، بے دینوں کو پہچان لو، دین اسلام کے داعیوں کو پہچان لو، دین اسلام پر مرنے مٹنے والوں کو پہچانو، دین اسلام کے دشمنوں کو پہچانو اور دین اسلام کے باغیوں کو پہچان لو۔ اس دین اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنا مقصد سمجھو، یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دو۔ کم از کم یہ تو کر لو، آپ صبح نکلتے ہو 1 گھنٹہ روزانہ کا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے نکال دو کہ میں نے اس 1 گھنٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کتنے ساتھیوں نے پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، آدھے سے زیادہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ پہلے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا نا، وہ سب ہے اس میں۔ اب جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ تہیہ اور عزم کر لے کہ مسجد کے قاری اور مولوی صاحب کے پاس ہم آئیں گے، کسی نماز میں ہم اس سے وقت لیں گے کہ تاکہ نماز کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سکھائے۔ تو یہ تہیہ اور عزم کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے، اللہ پاک نے استعداد اور صلاحیت آپ کو دی ہے، جتنی استعداد صلاحیت دی ہے آپ اس میں صرف کر دو، استعمال کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ آسان ہے، آپ کو آئے گا، لیکن ہم ہمت تو کر لیں۔ عمر کا کوئی قید نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔